وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسے جیسے الیکشن کی آمد ہے تو مریم نواز کی جانب سے پاکستانی عوام کے ضمیر خریدنے کے لیے جلسوں پر اس طرح نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں جس طرح مجروں میں طوائفوں کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ مناظر ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے لیڈران پیچھے نہیں ہٹ رہے، ان کے خلاف طاقت کا بھرپور استعمال ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ گزشتہ رات جاوید ہاشمی کے گھر پر دھاوا بولا گیا اور آج انہوں نے کہا کہ پہلے میں شاید تحریک انصاف کے ورکر کنونشن میں نہ جاتا، لیکن اب میرے گھر پہ دھاوا بولا گیا ہے تو اب میں ورکر کنونشن میں لازمی جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دیر میں تحریک انصاف کا لیڈر اپنی الیکشن کمپین کرنے جاتا ہے تو وہاں پر پولیس کے ڈالے آتے ہیں اور اس بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ اب یہ والا مناظر ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طریقے سے شریف خاندان پاکستانی عوام کو طوائف سمجھ کر اس کے اوپر نوٹ نچھاور کرتی ہے۔ یہ نواز شریف کی ریلی کے مناظر ہیں، جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ 1000 500 کے نوٹوں کے پیچھے دھپک پڑتے ہیں اور اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے دال آٹے کی قیمت اور برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ والے مناظر ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب جلسے میں اسٹیج سے نوٹ پھینکے جاتے ہیں اور نیچے عوام جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ان نوٹوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یعنی بے ساختہ میرے ذہن میں اس طرح آتا ہے کہ یا تو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا پھر شریف خاندان اس پاکستانی عوام کو طوائف سمجھتا ہے جس کو اپنے اشاروں پر نچوانے کی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا آپ یہ والے مناظر دیکھیں کہ جہاں پر تحریک انصاف کے بینر لگے ہوئے ہیں الیکشن مہم کے لیے، سرکاری عملہ، بلدیہ کا عملہ گاڑی لے کر دو اہلکاروں کو لے کے جا کر تحریک انصاف کے بینر اتارتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس عملے کا کام تھا صفائی کرنا، عوام کا خیال رکھنا، گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھنا، لیکن اس کا صرف اس وقت ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان کے بینر جہاں پر لگے ہوں ان کو اتارتے ہوئے نظر آئیں۔ اب یہ تحریک انصاف کے بینر اتارتے ہیں، لیکن وہیں پر ایک بچے نے شہباز شریف کے پرچم کو پھاڑا اور اتارا تو اس کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا اور اس بچے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یعنی توہین نون لیگ ہوگی تو اس ملک میں آپ کے اوپر فوراً کیس ہو جائے گا۔ وہیں پر یہی ریاستی ادارے جو ہیں تحریک انصاف کے بینر اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے والا ہے۔ جاوید ہاشمی ابھی کل تک نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا صرف اور صرف سول بالادستی کو لے کر۔ آج جب اس نے دیکھا کہ نواز شریف لیٹ گیا ہے تو وہ سائٹ پر ہوا، اور جیسے ہی سائٹ پر ہوا تو اس کے گھر پر چھاپا پڑا اور گھر میں رات کو توڑ پھوڑ کی گئی، اور آج وہ نکل چکا ہے تحریک انصاف کے ورکر کنونشن میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ کیسا الیکشن ہے جس پر کس طرح عوام اعتبار کرے گی، اور یہ الیکشن پاکستان میں کس طرح سیاسی استحکام لائے گا، اس کی سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی۔ صرف زمینی خدا یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ساری چیزیں قابو ہو جائیں گی، لیکن کیا پوری دنیا اس چیز کے اوپر یقین کر پائے گی کہ پاکستان کے اندر ایک آزاد الیکشن ہوا ہے، جب چھوٹی چھوٹی چیز پر انٹرنیٹ بند کر کے پوری دنیا میں خبریں چلا دی جاتی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال بڑے دماغ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جس سے بار بار پاکستان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم سے بعد امریکہ کے تسلط سے اپنے آپ کو نکالنے والے افغانستان جو ہے وہ ہم سے کئی آگے نکل چکا ہے، اور ہم آج بھی ایک کو اتارو دوسرے کو چڑھاؤ اور دوسرے کو اتارو تیسرے کو چڑھاؤ، یہ والے فارمولے کے اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ایک کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے محب وطن ہے اور یہ غدار ہے، کبھی کہتے ہیں یہ محب وطن ہے اور یہ غدار ہے، کبھی یہ غدار ہے وہ محب وطن ہے، اور یوں کرتے کرتے بڑے بڑے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے سرکاروں کے تو اپنے بچوں کے لندن، پیرس، نیو یارک میں جائیدادیں بن جاتی ہیں، 3 سال بعد استعفے دیتے ہیں اور جا کے لندن میں بس جاتے ہیں یا کسی اور مغربی ممالک میں بس جاتے ہیں، لیکن ہماری عوام، ہمارے بچے یہاں پر اسی طرح ذلیل و خوار ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں۔